مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ بہت کچھ دنوں کی مہمان ہے. ان کا جو بیان ہے وہ مثلا اس کی اپنی اہمیت بھی ہو سکتی ہے یا صرف سیاسی بیان بھی جو 3 سال سے ہم سن رہے ہیں. گجرانوالہ میں یونیورسٹی لا سکے ابھی تک صرف نام اور ڈاکومنٹڈ ہی ہے. نون لیگ پر ایک الزام کو جو کہ لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے. گجرانوالہ ایک ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا اور قرم دستگیر خان محمود چیف ڈائریکٹر عثمان ابراہیم یہ اپنے دور میں نہیں بنا سکے تو پھر انگلیاں تو اٹھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب گجرانوالہ پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور میں گجرانوالہ کی اگر بات کروں چونکہ ہم بات گجرانوالہ پہ کر رہے ہیں تو ہمیں گجرانوالہ میں تو اپوزیشن تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں پہ تو ہے ہی نون لیگ ہے. کیا نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کہ عام انتخابات یہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یا ان کی کوئی تیاری موجود ہے؟ جس طرح کہ پچھلے دنوں مسلم لیگ نون کی جو لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ بہت کچھ دنوں کی مہمان ہے. اگر گورنمنٹ کچھ دنوں کی مہمان ہے تو پھر بلدیاتی انتخابات تو دور ہے, عام انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے. اچھا آپ نے یہ ویسے آپ کی کہ یہ بات بڑی ہی کہ نا امپورٹنٹ ہے. دیکھنا یہ ان کا جو بیان ہے وہ مثلا اس کی اپنی اہمیت بھی ہو سکتی ہے یا صرف سیاسی بیان بھی جو 3 سال سے ہم سن رہے ہیں اس قسم کے بیان. اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ گجرانوالہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مسلم لیگ نون کی ایک واضح اکثریت موجود ہے. مثلا کہ جیسے دیکھیں کہ گجرانوالہ میں جو ارکان اسمبلی ہیں تمام سیٹیں ہیں جو کہ قومی اسمبلی کی ہیں یا صوبائی اسمبلی کے, اس میں تمام کی تمام سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں اور بڑی واضح اکثریت سے جیتی ہیں. اور اس کے بعد جب بلدیاتی الیکشن آیا تو بلدیاتی الیکشن میں گجرانوالہ میونسپل کارپوریشن کی اگر بات کریں یا آپ کہ ڈسٹرکٹ کونسل کی بات کریں تو دونوں سکوں میں پہ مسلم لیگ نون کی جو کامیابی کا تناسب ہے وہ 97-98% ہے. کہ میونسپل کارپوریشن میں 2-4 کہ چیئرمین جن کا تعلق جو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان پہ جو کامیاب ہوئے تھے وہ صرف 2-3 تھے بس, آٹے میں نمک کے برابر ہے. بالکل. اور اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب یہ جو انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی اس میں کچھ اپوزیشن کے بھی 2-4 لوگ موجود تھے جس میں وہ یحییٰ بٹ صاحب بھی تھے, ایک وہ حمزہ سانسی صاحب تھے. ان لوگوں کا کردار کوئی ہے تھا یا بس انہوں نے بھی اپنی سیٹیں اور آپ کے ساتھ مل کے کوئی انجوائمنٹ کی ہے؟ نہیں انہوں نے کوئی کہ نا ان کا دیکھیں ایک تو وہ بالکل تھوڑے ہی تھے, 1, 2 یا 3 بندے تھے یا 4 بندے تھے اور کوئی خاص جو ایک پازیٹیو رول کہ نا ہونا چاہیے نا وہ نہیں تھا. البتہ انہوں نے ہاؤس میں شور شرابہ ہمیشہ کیا ہے, صرف شور ہی کرنا تھا. وہ کہ ایجنڈے پھوٹتے رہے, یہ تو وہ پرانی فوٹو سیشن والا کام کرتے رہے, وہ ایسا تو کچھ نہیں تھا. لیکن اس میں کہ وجوہات بھی تھی نا, وجوہات بھی یہ تھی کہ دیکھیں نا میجارٹی از اتھارٹی, جو ڈیموکریسی کا جو اصول ہے اس میں تو میجارٹی از اتھارٹی. چونکہ ہاؤس میں جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی ایک واضح اکثریت تھی, میجارٹی تھی, تو فیصلے تو جو جس کے پاس جمہوریت میں تو اکثریت کے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اکثریت تھی اس لیے ان کے فیصلے ہوتے تھے. البتہ انہوں نے شور شرابہ ہمیشہ کیا ہے اور اپنی کنا خبریں بنوائی ہیں کہ ہم نے بڑا شور کیا ہے. دوسری جہاں تک میں آپ کو پھر مسئلہ کہ لے جاؤں کہ اگر بلدیاتی الیکشن جو حکومت ڈیٹ اناؤنس کر رہی ہے اگر اس میں بھی ہوں تو میں آپ کو صحیح کہ بتا دوں کہ نچلی جو سطح پہ ہے نا یوسیز کہ نا اس پہ سطح پہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رزلٹ جو ماضی سے کوئی اتنا مختلف نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تیاری کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو گراس روٹ جو ہے نا اس پہ ان کی پوزیشن ابھی بھی مستحکم ہے اور ان کے اور جو پی ٹی آئی کی ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے. البتہ یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں, موجود ہیں کہ ان کے امیدوار بھی ہوں گے لیکن جو ہم کہتے ہیں نا الیکٹیبل وہ ابھی بھی کے پاس ہے یوسی سطح پہ. ڈاکٹر صاحب یوسی سطح کی بات کریں یا عام انتخابات کی بات کریں, گجرانوالہ میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ تو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور اس نے ثابت بھی کیا ہے پورے ضلع نے نہیں ڈویژن نے بھی کہ یہاں پر لوگ جو ہے نا نون لیگ نے ہی سیٹس لی ہیں.
اور آپ نے یہ بات کی کہ جو پریویس سلیکشن تھے بلدیات ان میں 97% جو تھی وہ نون لیگ کی سیٹیں گی اور اس طرح مختلف نہیں ہوگا اگلا رزلٹ بھی. لیکن یہاں پہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں اپنے آپ کو جو ٹکٹ ہولڈر سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الیکٹڈ تو نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں, اور یہ ایک نیا ڈیزینیشن جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نا انٹروڈیوس کروایا کہ یہ جی الیکٹیبل نہیں ہے, یہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں. کام تو نہیں کے ہو رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ تو نہیں کیا ہے, بیوروکریسی بھی کام انسٹرکشن کے مطابق کرتی ہے, اور جو جس کا نام فارورڈ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں اگر 3 ہے تو ان میں فیورٹ جو ہے نا جس کی اوپر سے جو نا جس کے اوپر گرین لائٹ جلتی ہے نا اسی کا کام ہوتا ہے. تو ان کا کیا, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کو محلے میں علاقے میں لوگوں کے کام کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. ہمارے پاس مجھے جو ایک چھوٹی بہت موٹی یا کہیں سے انفارمیشن جو ملی تھی کہ یہ جو کام ہو رہے تھے نا لوگوں کے انہوں نے وہ بھی رکوا دیے ہیں. وہ 134 کوئی جو تھی ان کی اسکیمیں تھیں وہ جو بند کروائی گئیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی مثلا یعنی کہ نا آپ کو اگر بتائیں نا جو پی ٹی آئی کے نا ٹکٹ ہولڈر ہے, ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے اور ان کے ادھر جو امیدوار تھے وہ یعنی کہ لوز کر گئے الیکشن. تو لیکن کوئی بھی امپورٹنٹ جو ایشو ہوگا تو ایڈمنسٹریشن نے انہی کے ساتھ یعنی کہ چلنا ہے. ظاہر ہے انہوں نے کہ نون لیگ کے ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ تو نہیں چلنا, انہوں نے پی ٹی آئی کے ہی جو یعنی کہ ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ چلنا تھے, جو اب ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ہی چلنا ہے اور چل بھی رہی ہے ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ. لیکن جب بھی ان کے اندرونی اجلاس ہوتے ہیں, جب بھی یعنی کہ ڈسٹرکٹ یعنی کہ نا ان کی جو یعنی کہ رابطہ کی نا کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں ان کے شکوے ہی ہوتے ہیں زیادہ کہ ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے ہیں, اگر ہمیں فنڈ دیں تاکہ ہم کام کریں. اور اب جو ہے نا ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو سی ایم صاحب نے جو یعنی کہ پیکج اناؤنس کیا تھا اس میں یعنی کہ یونیورسٹی تھی, اس میں کچھ روڈ تھے, پروجیکٹ تھے, اسپتال تھے, ٹراما سینٹر یا یعنی کہ چلڈرن جو کہ نا اسپتال, وہ یعنی کہ نا ان کی خواہش ہے کہ ہم آئندہ جو الیکشن ہے ان کے آنے سے پہلے وہ پروجیکٹ اگر یعنی کہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم عوام کو کچھ نہ کچھ یعنی کہ نا مثلا یعنی کہ نا یعنی کہ ڈیلیور کر سکیں کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. سیکنڈ جو آپ نے ابھی بات کیا ہے کہ وہ جو 134 اسکیموں کے حوالے سے, وہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. دیکھیں میونسپل کارپوریشن نے جب انہیں یعنی کہ انہیں کہ نا عدالت نے بحال کیا دسمبر 2021 میں, تو وہ رہیں 2 مہینے میں, اور یقین کریں کہ میونسپل کارپوریشن گوجرانوالہ نے ان 2 ماہ میں اتنا کام کیا کہ انہوں نے کم از کم 30 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ اسکیمیں منظور کروائیں, ہاؤس میں پاس ہوئیں. ہاؤس میں پاس ہونے کے بعد ان کے اخبار اشتہارات جاری ہوا, اسپیڈلی کام کیا, اخبار اشتہارات جاری ہوئے, پھر ان کے ٹینڈرز ہوئے, ٹینڈرز کے بعد انہیں باقاعدہ یعنی کہ ورک آرڈر جاری ہو گئے. اور یہ جو ہوا ہے پروسیس, یہ بالکل ایک قانون اور ضابطے کے اندر بائی لاز کے مطابق ہوا سارا. اور جب ان پہ کام یعنی کہ شروع ہوا, ظاہر ہے اس میں یعنی کہ نون لیگ کے جو یعنی کہ ایکٹیو لوگ تھے وہ یعنی کہ آگے تھے, جس کا جو ہے نا پی ٹی آئی کے یعنی کہ ٹکٹ ہولڈرز کو انتہائی بہت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس سے تو ہماری سیاست کو یعنی کہ نقصان ہوگا. تو انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مل کے کہا کہ اس کام کو ابھی روک دیں. اب ایڈمنسٹریشن نے ان 134 جو یعنی کہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں نا ان کو یعنی کہ روک دیا ہوا ہے. اور صورتحال کیا ہے کہ اتنی صورتحال بدترین ہے کہ ایک نا گلی ہے وہ آدھی بنی ہے اور آدھی یعنی کہ بن رہی تھی, انہوں نے روک دیا. ٹھیکے داروں کو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو بھی کام کرے گا انہیں پیسے نہیں ملیں گے. انہوں نے سب نے کام چھوڑ کے بیٹھ گئے. سڑک آدھی بنی ہے, آدھی ایسے ہی پڑی ہے, سریا پڑا ہے, بجری پڑی ہے, سیمنٹ پڑا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, خراب ہو رہا ہے, یعنی کہ سارے کام انہوں نے بند کروا دیے. انہوں نے کیا بند کروا دیا. یہ زیادتی نہیں ہے سوسائٹی کے ساتھ. دیکھیں یہ یعنی کہ کسی ایک علاقے کا نہ کام یعنی کہ نہیں تھا, یہ شہر کا کام یعنی اس کو کرنے دینا چاہیے تھا. اور یعنی کہ سابق میئر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ڈی سی صاحب آپ ایسا کر لیں, یہ کام ہم یعنی کہ پیچھے کے نہ ہٹ جاتے ہیں, ہمارے بندے
देख पीछे क्यों ना हट जाते हैं, आप अपनी जो है ना ज़ेर यानी कि निगरानी नहीं यानी कि ना करवाएं, खुद काम करवा लें, और इसमें यानी कि तख्तियाँ अपनी लगा लें, लेकिन काम करें लोगों के। हाँ, काम ना यानी कि रोकें, ये बड़ी ज़्यादती है। और देखें पीटीआई को मैं समझता हूं, अगर पीटीआई वाले ऐसा कि ना करेंगे, किसी के काम पे अगर अपनी यानी कि तख्तियाँ यानी कि लगाएंगे, तो इससे कोई इनकी सूरत कोई इनकी कोई सियासी हैसियत बदल नहीं जाएगी, इजाफा नहीं डॉक्टर होगा। साहब लोग अवेयरनेस है लोगों को, अब इससे यानी कि ना वो कोई एक अच्छा यानी कि तासुर नहीं जाएगा। अगर इन्होंने क्या करना है, तो मैं आपको बताऊं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कम से कम 2-2.5 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स अभी पड़े हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे। इन्हें चाहिए कि ऐसी स्कीमें बनाएं, अच्छी से अच्छी स्कीमें बनाएं शहर के लिए, शहरियों के लिए, सीवरेज की, डेवलपमेंट की, स्कूल, कॉलेज, स्ट्रीट लाइट्स, या जो भी आपकी करना है, वो यानी कि ऐसे काम करें, और वो फंड जो पड़ा है उस पर काम करें, इंतजामिया के साथ मिल के काम करें, और वो शहर की ना फलाह पे खर्च करें, बजाय जो काम हो रहा है उसे अगर यानी कि रोका जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये उसमें भी किसी हर्डल तौर पर लेके आ रहे हैं। मुनासिब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं पिछली गवर्नमेंट की, अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो जो पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स हैं ये बात करते हैं जी खुरम दस्तगीर ने काम नहीं किया, नून लीग ने काम नहीं किया, ये खा गए। सिर्फ ये बताएं कि अगर इनके पास अभी फंड्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अगर ये गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी ला सके, अभी तक सिर्फ नाम और डॉक्यूमेंटेड ही है, उसके कौन सी ऐसी स्कीम है गुजरांवाला की जो इन्होंने स्टेटिस्टिक गवर्नमेंट के साथ मिलके या किसी भी तरीके से कहीं से ये ला पाए हैं? इसमें मैं अगर बात करूं यूनुस अंसारी साहब की, जो इस टाइम पे गुजरांवाला की सियासत में बड़े सरगर्म नजर आते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी 2-3 दफ़ा मिले हैं, वज़ीर आला पंजाब से ये भी जो है ना मिलते रहते हैं, तो इनकी चीज़ें और इनकी जो बातें ये भी मुझे सिर्फ अखबार की सुर्खी तक या सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरों तक नज़र आती है। क्या इनका कहीं किरदार नज़र आता है आपको? देखिए जी, जहाँ तक है ना बात, अगर हम इस इशू पे की ना बात करें, तो उसमें देखें कि मसलन जो है ना यूनिवर्सिटी वो कि ना गुजरांवाला की एक बुनियादी ज़रूरत थी। देखिए नून लीग पर एक इल्ज़ाम तो जो यानी कि लगाया जा रहा है वो दुरुस्त है। मसलन जो है ना, अगर यूनिवर्सिटी सियालकोट में है, गुजरात में है, तो देखें गुजरांवाला एक डिविज़नल हेडक्वार्टर था, और खुरम दस्तगीर खान और जो महमूद बशीर विरक और उसके बाद उस्मान इब्राहिम, ये 3 जो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के दौर के फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। और ज़रूरत भी थी कि देखिए ना कि गुजरांवाला के अगर यानी कि तुलबा जो है लाहौर जाएं, सियालकोट जाएं, गुजरात जाएं, अपने दौर में नहीं बना सके, तो फिर उंगलियां तो उठती हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई ने इस यानी के तरफ अगर यानी कि ना इस काम इसको फोकस किया होता, बढ़ाया है, अभी अब उन्होंने फोकस किया है यूनिवर्सिटी को फोकस किया है, और सीएम ने बाकायदा अनाउंस भी कर दिया है, और जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक ये है कि एमनाबाद में इन्होंने की जगह का भी इंतखाब कर लिया है। ज़ाहिर है ये फौरी तो नहीं होना, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि ये 2-4-5 माह में इसका बाकायदा आगाज़ की ना करने में कामयाब हो गए, तो फिर ये एक गुजरांवाला का अच्छा मंसूबा इनके खाते तो ना जाएगा। हाँ पड़ेगा।